اب جو بگ بینگ کے آپ لوگ قائل ہیں، اب یہ سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بگ بینگ کیسے ہوئی تو آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں مفتی صاحب جی نہیں مفتی صاحب میری بات سن لیں. آپ بہت ہی دیانتدار آدمی ہیں اور میں آپ کی دیانتداری کی تعریف کرتا ہوں. میں آپ سے وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ایک جو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے اس نے غیر مادی ہوتے ہوئے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا آپ کے فہم کے مطابق اور آپ کے درس نظامی کے 8 سالہ سلیبس کے مطابق؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ غیر مادی چیز جو ہے وہ مادی چیز کو نہیں بنا سکتا؟ نہیں مفتی صاحب میں یہ مانتا نہیں ہوں، یہ ہم جانتے ہیں کہ غیر مادی چیز ہوتی کیا ہے. پہلے تو آپ مجھے غیر مادی چیز کی کوئی مثال دیں نا کہ اس غیر مادی چیز سے یہ مادی چیز بنی ہے. پہلے تو آپ مجھے غیر مادی چیز کا ایک ایگزامپل دیں مفتی صاحب. مثال کے طور پر اب جو عقل ہے، جو شعور ہے، جو غصہ ہے، جو محبت ہے، یہ سب غیر مادی چیزیں ہیں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. عقل، جو شعور اور غصہ ہے وہ سارا آپ کے اس کھوپڑی کے اندر مادے کا اظہار ہے. اگر یہ کھوپڑی نہ ہو تو نہ غصہ ہوگا، نہ عقل ہوگی، نہ شعور ہوگی. تو یہ وہ سارے جو جذبات ہیں وہ مادی دماغ کے مختلف مظاہر ہیں جن کو آپ غیر مادی کہہ رہے ہیں. اگر آپ ابھی مجھے گولی مار دیں گے تو میرا غصہ، میرے جذبات، میری محبت سب کی سب دم توڑ جائے گی نا مفتی صاحب. تو یہ جتنی چیزیں جن کو آپ غیر مادی کہہ رہے ہیں وہ اسی مادی وجود کا مظہر ہے مفتی صاحب. بالکل، بہت اچھا آپ نے کہا. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سب چیزیں غیر مادی کا مظہر ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو کائنات کی جو تخلیق ہے، یہ تخلیق اللہ رب العالمین کی غیر مادی ذات کا ایک اثر ہے. جس طرح آپ مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز. مفتی صاحب میں نے کہا کہ یہ جو عقل اور شعور ہے یہ ساری چیزیں مادی دماغ کا مظہر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مادی چیز پہلے ہے اور اس کے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مادی چیز مادے کو ڈیولپ کر سکتی ہے. عقل اور شعور جو ہے انڈیپینڈنٹلی دماغ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں. دماغ جو ہے وہ عقل اور شعور کو ڈیولپ کرتا ہے. اسی طرح آپ کا جو غیر مادی اللہ ہے، غیر مادی اللہ جو ہے وہ اس مادی کائنات کو اس نے کیسے تخلیق کیا یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے مماثلت نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ سے طریقہ پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ آپ کے فہم کے مطابق، آپ کی دانش کے مطابق اب آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مادی وجود رکھتے ہوئے اتنی بڑی کائنات کو جس کا سائز بھی قرآن کو نہیں پتا ہے اسے کیسے تخلیق کیا مفتی صاحب؟ دیکھیے اویس بھائی، جب اس کائنات کی تخلیق کی گئی تھی اس زمانے میں تو نہ میں موجود تھا نہ آپ موجود تھے. ہم دونوں میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے تمام سوالوں کا جوابات میں آپ کو ایک جملے میں دوں گا. شاید انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ مان لیں. دیکھیے ابھی ہم رہتے ہیں کائنات کے اندر، دنیا میں. ٹھیک ہے اویس بھائی، اب اللہ رب العالمین نے جب دنیا کی تخلیق کی تھی اس وقت اللہ رب العالمین نے کس طرح تخلیق کی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے علم نہیں ہے کہ ہم کائنات میں رہتے ہیں. جب کائنات کا وجود ہی نہ تھا، اللہ کا وجود تھا، تو اب یہ سب کچھ تو ہمیں تب پتہ چلتا جب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے. ابھی آپ بگ بینگ کے قائل ہیں. ویری گڈ مفتی صاحب، بہت اچھا اور سالڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم سب اس کائنات کی رحم کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی مفتی صاحب، جن کو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی وہ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھی اسی فزیکل کائنات کے اندر رہتے تھے نا؟ بالکل اندر رہتے تھے. اور ان کا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا جس نے کائنات بنائی. بالکل تھا. تو اس رابطے کے دوران کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی،
کیونکہ ہم تو اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن بنانے والا آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، آپ کو 4 کتابیں بھیج چکا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، 1,24,000 انبیاء بھیج چکا ہے، اس کی پوری ایک لائن آف کمیونیکیشن چل رہی ہے، وہ باقاعدہ ایکٹیولی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، روز آپ کی نمازیں دیکھتا ہے، روز آپ کی دعائیں سنتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے جب رابطہ کیا اپنے نبیوں کے ساتھ تو انہیں بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی. یہ کیسے بنائی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جیسے مفتی صاحب، جیسے آپ دھاگا لیتے ہیں، آپ دھاگے کو بنتے ہیں اور اس سے کپڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ سلیکون لیتے ہیں، آپ اس سے مختلف الیکٹرانکس بناتے ہیں، وہ بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. میں یہ کیونکہ مفتی صاحب ہر چیز کو بنانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی را مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے نا. جب آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بنانے کے لیے کپڑا چاہیے ہوگا، دھاگا چاہیے ہوں گے، بٹن چاہیے ہوں گے، ان کو ایک مشین پہ بنایا جائے گا، سیا جائے گا، پورا پروسیس ہوگا. تو آپ کا جو غیر مادی وجود رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس مادی کائنات کو بنانے کے لیے جو مواد ہے وہ کہاں سے حاصل کیا، اور اس مواد کو، اس خام مال کو اس نے حتمی پروڈکٹ کی شکل کیسے دی، یعنی اس نے اس خام مال کو اس کائنات کے اندر کیسے تبدیل کیا. مفتی صاحب دراصل بات یہ اویس بھائی 30 منٹ گزر چکے ہیں، ہم اپنے اصل موضوع پر بات نہیں کر گئے. اس کا جواب میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے اس نے اس دنیا کو بنایا. اب کیسے بنایا ہم اس وقت نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں دیتے کہ بھائی آپ یہ دنیا کیسے بن گئے، پہاڑ کیسے بن گئے. یہ دینی اسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے اس جنات اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے بارے میں کہ آپ یہ پتہ کرو کہ دنیا کیسے بن گئی. اب جو بگ بینگ کے آپ لوگ قائل ہیں، اب یہ سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بگ بینگ کیسے ہوئی تو آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں مفتی صاحب. جی، جس طرح آپ کے پاس جواب نہیں ہے، یہ جواب کا نہ ہونا اس بات پر تو دلیل نہیں ہے کہ بگ بینگ نہیں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ذرا یہاں پر رکیے گا پلیز، میری بات سنیں. میری ایک بات سنیں. جس طرح آپ نے کہا کہ بگ بینگ ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے ہوئی ہے، اب یہ کیسے کا پتہ نہ ہونا تو اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ بگ بینگ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا کیا ہے، اس کس کا جواب نہ ہونا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائنسدان یہ نہیں جانتے ہیں کہ بگ بینگ کیسے ہوا ہے، اور جو نبی یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، اس سائنسدان کا اور اس نبی کا علم برابر ہے؟ نہیں. نبی کے پاس تو ڈائریکٹلی کائنات کے بنانے والے کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے، ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ خالق کائنات جو ہے آپ کے نبی کے ساتھ رابطے میں ہے. خالق کائنات سائنسدان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. سائنسدان تو اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن آپ کا جو نبی ہے وہ ڈائریکٹلی کائنات بنانے والے کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس رابطے کے باوجود آپ کو نہیں پتا کہ یہ کائنات کیسے بنی. تو پھر ہم یہ فرض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کے نبی جس کو خالق کائنات سمجھتے تھے وہ ان کے دماغ میں پایا جانے والا کوئی تصور تھا، وہ کوئی حقیقی اللہ نہیں تھا. اگر وہ کوئی حقیقی اللہ ہوتا تو وہ اپنے نبی کو اس سادہ سے سوال کا جواب ضرور دے دیتا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا. مفتی صاحب جی، پہلے سوال یہ ہے کہ کیا نبی اور سائنسدان کا علم برابر تھا؟ تو یہ کبھی برابر نہیں تھا. اگر لاکھوں سائنسدان اکٹھے ہو جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. آپ کی جو دنیا کی پیدائش جو ہے اس کا پہلے اقرار بگ بینگ کا 1927 میں کیا گیا ہے. یہ محض ایک دعویٰ تھا. پھر ایڈون ہیبل جو سائنسدان تھے انہوں نے 1930 میں مشاہدتی طور پر ثبوت پیش کیا تھا. اسی طرح یہی بگ بینگ کا ذکر اور اس دنیا کی تخلیق کا ذکر آپ کے سائنسدان نے 1927 میں کیا تھا، کیونکہ اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. اب سائنسدان نے یہ بات اور یہ معلومات کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھے اسی کتاب کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کو اس وقت
کیسے کا مطلب وہ ساری جو تفصیلات اس کا بیان نہیں کیا گیا ہے. جو بگ بینگ آپ کہتے ہیں ان کا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بگ بینگ اور دنیا کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا تھا. اس وقت آپ بھی یہ مانو گے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور آلات اور سائنسی جو تحقیقات کی جو آلات ہیں وہ موجود نہیں تھے, اور میرے پیغمبر کا رابطہ وہ اللہ کے ساتھ تھا, اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دنیا اللہ نے کس طرح بیان کی. اگر آپ غور کریں سورۃ انبیاء آیت نمبر 30 پر, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں, کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ اس آسمان اور زمین کو کھولنے والا اور اس کے تخلیق کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب 1927 میں سائنسدان نے اقرار کیا کہ بگ بینگ ہوئی تھی, لیکن سائنسدان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ کس طرح ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب بھی ہے کہ کس طرح ہوئی تھی. اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی تھی.